رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعوت و تبلیغ اور جہاد کی غرض سے نجد کی طرف ایک قافلہ روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام کا ایک قافلہ نجد شہر ہے، نجد کی طرف روانہ فرمایا۔ وہ گئے، لیکن اللہ کی شان کہ وہاں جہاد ہوا، صحابہ غالب ہوئے اور بڑا مال بھی ہاتھ میں آیا اور جلدی واپس آئے۔ نجد کافی دور ہے، نجد پہنچ گئے، کسی شہر پر حملہ ہوا، ان کے لوگ وہاں سے بھاگ گئے، مال ہاتھ میں آیا، سارا مال اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مال بھی بڑا لایا اور جلدی واپس ہوئے۔ ایک صحابی جو مدینہ شریف میں تھے ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، اس نے کہا کمال ہے، اتنا جلدی واپس آئے اور اتنا بڑا مال لایا، ہم نے کبھی ایسا قافلہ نہیں دیکھا جو واپس بھی جلدی آئے اور مال بھی زیادہ لائے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے مال بھی بہت کمایا، ثواب کا کمال بھی بہت کمایا، دنیا بھی حاصل کی اور دین بھی حاصل کیا، ظاہر کا بھی فائدہ باطن کا بھی فائدہ۔ سبحان اللہ، خوشی کی بات ہے جو بہت زیادہ نتیجہ اچھا ظاہر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی یہ بات سن کر فرمایا، اے صحابیو، میں تمہیں ایک دوسرے قافلے کے بارے میں نہ بتاؤں، ایک دوسری جماعت کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان سے زیادہ مال لانے والے ہیں اور ان سے زیادہ ثواب کمانے والے ہیں اور واپس بھی جلدی آنے والے ہیں۔ یہ جلدی واپس آئے تو وہ ان سے بھی جلدی واپس آنے والے، جلدی فارغ ہونے والے، اور جتنا مال انہوں نے لایا اس سے زیادہ مال انہوں نے لایا۔ تو بتاؤ ایک دوسرے قافلے، ایک دوسرے قوم کے بارے میں۔ سبحان اللہ، حضور خوشی کی بات ہے کہ حضور ہمیں رہنمائی فرمائے۔ حضور نے فرمایا کچھ لوگ ہیں صبح کی نماز با جماعت ادا کر لی، اللہ کے کچھ بندے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو صبح کی نماز میں شریک ہوئے، نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، گھروں کو انہوں نے چھوڑا، گویا جا رہے ہیں اللہ کی طرف، جہاد کی طرف، مسجد میں پہنچ گئے، نماز با جماعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے، اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ ذکر کا کوئی بھی طریقہ ہو، اللہ کی یاد کا طریقہ ہو، یہاں تک کہ سورج نکل آیا، سورج نکلنے تک مسجد میں رہے، اس کے بعد بیچارے گھر واپس آئے، اپنے کام کی طرف چلے گئے۔ یہ لوگ واپس جلدی آنے والے ہیں
اور غنیمت بھی بہت زیادہ حاصل کرنے والے ہیں۔ اب ان کو زیادہ وقت تو نہیں لگا، زیادہ کہیں بھی 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ میں گئے اور واپس آئے، تو مجاہدین کو تو کئی دن لگتے ہیں، اور پھر مال بھی بہت زیادہ لایا، اللہ راضی ہوا، جنت کی دولتیں ملی، تو بہت بڑی غنیمت ہے۔ غنیمت بھی بڑی ان کو مل گئی اور واپس بھی جلدی ہوئے۔ تم تو ان پر رشک کر رہے ہو، سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جلدی واپس آئے اور بڑا مال بھی ہاتھ میں لایا۔ اور یہ آدمی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز با جماعت پڑھ کر مسجد میں بیٹھ کر اللہ کرتا ہے، اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے۔ کئی احادیث مبارکہ میں ہے ذکر کا درجہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ بے شک جہاد اعلیٰ عمل ہے، جہاد بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے ذکر کا ثواب جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے ذکر سے محبت کر، اللہ کا ذکر تو اصل ہے، اللہ کا ذکر تو نیکیوں کی جڑ ہے، اللہ کا ذکر نیکیوں کی روح ہے، روح۔ اللہ کا ذکر اعمال کی جان ہے، جان۔ ایک ہے بدن اور دوسری چیز ہے جان۔ وہ جان نظر تو نہیں آتی، لیکن بدن سے زیادہ افضل ہے، اہم چیز ہے یہ۔ روح جسم سے زیادہ عمدہ ہے، افضل ہے، تو پھر بدن کے لیے روح کی ضرورت ہے، اعمال کے لیے اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اور کوئی نیکی نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بہت زیادہ بڑا ہے۔ یقین کریں، اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، 24 گھنٹے اپنے رب سے مشغول ہیں، اللہ کے مشاہدہ میں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، 24 گھنٹے اپنے رب کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، اس کے مشاہدہ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کام کرتے ہیں پھر بھی متوجہ اللہ، کھانا کھاتے ہیں پھر بھی متوجہ اللہ، حتیٰ کہ نیند میں پھر بھی دل باخدا، ورنہ ہر وقت دنیا کی سوچ، زمانے کی فکر، دکھ، پریشانی، پھر حسد پیدا ہوگا، غصہ پیدا ہوگا، کبر پیدا ہوگا، ریا، دکھاوا، سب بری بری صفتیں۔ اللہ کا ذکر دل سے نکل گیا، اللہ کی یاد نکل گئی، پھر غیر کی یاد آئے گی، غیر کی یاد آئی، آتے ہی پھر یہ دل کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی، پریشان، غمگین، بے سکون، میرے پاس پیسہ بہت کم ہے، بس فلاں آدمی کو دیکھو وہ جیت گیا، میرے بھائیوں نے مجھے نقصان دیا نا، اگر بھائی نقصان نہ ہوتے نا میں اس سے آگے چلا جاتا، میرا نصیب تو اچھا تھا، بس یہ ظالموں نے ہمیں پریشان کیا، نتیجہ یہی نکلا، میں اب پیچھے ہو گیا۔ سوچ میں پھرتا رہے گا، سوچتا ہی رہے گا۔ اللہ کا بندہ، دل با خدا بناؤ، بدن باشر بناؤ۔ آپ کا لوگوں سے کیا، دکھاوا سے کیا، جو اللہ رسول کا قاعدہ ہے اس پر عمل کرو، بدن شرع کے موافق بناؤ، دل اللہ کی یاد و ذکر سے رچاؤ۔ سبحان اللہ۔ باب یہ ہے کہ نماز کے بعد ذکر کرنا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟
نماز کے اندر اتحیات پڑھنا، پھر درود پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، وہ مسائل آپ نے پڑھے۔ نماز کے بعد کچھ ذکر کرنا جائز ناجائز، درست ندرست، اس بارے میں آپ احادیث پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں، اللہ کا بندہ اگر آپ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کر ذکر کریں گے تو بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں بالخصوص صبح کا ذکر ہوا، ظہر کے بعد اگر تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھو، ٹائم ہے آپ کے پاس، عصر کے بعد ٹائم ہے، کسی آدمی کو صبح کے وقت ٹائم نہیں ہوتا، ان کا کام ایسا ہے، صحیح ہے، کوئی بات نہیں، ظہر کے بعد ذکر کرو، عصر کے بعد ذکر کرو، مغرب کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر صبح سب سے زیادہ افضل ہے۔ بیچارہ نیند سے اٹھائے کہ پہلا وقت اپنے رب کے ذکر میں، دل پر اثر پڑے گا، سارا دن باخدا رہے گا۔ صبح کے وقت اللہ کا کام کیا تو سارا دن وہ اثر رہے گا نا، دل دماغ پر شیطان کو پھر طاقت نہ رہے۔ کل پڑھا یہ ذکر کرے گا تو پھر کوٹ میں رہے گا، شیطان اس کو نقصان نہیں دے گا۔ دل جب خدا سے جڑ گیا اتنی اس میں طاقت آ جائے گی کہ شیطان کو ہمت نہیں ہوگی، پورا دن اس کے دل پر اچھائی کا اثر ہوگا تو برائی کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کو کہیں گے کہ یہ کوٹ میں ہے شیطان سے، کوٹ میں ہے گناہوں کے وبال سے۔ یا تو گناہ ہی نہیں ہوگا، ہوا بھی وہ ذکر کی برکت سے نقصان نہیں ہوگا اس کو۔ ذکر بڑی دولت ہے، بڑی غنیمت ہے، بڑی نعمت ہے، سکونت ہے، طمانینت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ذکر بدرجہ فنائیت ہو تو ولایت ہے، ذریعہ محبوبیت ہے، ذریعہ جنت ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق دے، احادیث سمجھنے، احادیث سے متبرک ہونے کی توفیق عنایت کرے۔ کئی لوگ تھے بیچارے اپنا کام کرتے، 24 گھنٹے میں ایک وقت نکال کر جا کر حدیث کا درس سنتے تھے۔ ایک بزرگ تھے بیچارہ حلال روزی بھی کماتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو ان کو پتہ تھا مدرسے میں اس ٹائم حدیث پڑھاتے ہیں تو نکل کر وہاں حدیث کی درس میں بیٹھتا، حدیث سنتا، شرم نہیں کرتے تھے، بزرگ تھے، اللہ والے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، دن کو حلال روزی کماتے تھے، اور درس حدیث سے جا کر وہاں طالبوں کے ساتھ بیٹھ کر حدیث سنتے تھے۔ یہ نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نبی کی امتی اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا۔ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکام کیا ہیں، اور نبی کے امتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، آپ کی نصیحتیں ہمارے لیے کیا ہیں۔ ان نصیحتوں سے انسان بنتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ ہے، یا اللہ تعالی محبوب نے یہ فرمایا اس لیے میں نے کیا، دل کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے۔ خبر نہ ہو ایک آدمی ہے کیوں کرتے ہو، کیا ہو، وہ کمزور ہو جائے، اس کو پتہ نہیں۔ آج کل گمراہ لوگ بہت پیدا ہو گئے، عجیب و غریب جاہل لوگ آئے جو کہ مولوی کی طرف بات کرتے ہیں، تو ایک دو لفظ آپ کو کہا پریشان ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس علم ہے تو آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، آپ اس کو جواب دے سکیں گے یا اپنے نفس کو سمجھا سکیں گے یہ غلط بات کر رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔